شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن مرحبا یا رمضان مرحبا یا رمضان مرحبا یا رمضان مرحبا یا رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من نبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صدق اللہ العظیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. اور جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. اللہ تبارک تعالیٰ یہ چار لوگوں کا ذکر فرما رہے ہیں جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں، یعنی اس کے قدم پہ چلتے ہیں. جیسے رسول نے کہا، جس طریقے سے قرآن کہہ رہا ہے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، اس کے حساب سے چلتے ہیں، قرآن کی کا حق ادا کرتے ہیں اور اس کے حساب سے چلتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ جو باتوں سے منع کیا ہے اس سے دور رہتے ہیں، اور جو چیزیں قبول کرنے کے لیے کیا ہے اس کو حاصل کر لیتے ہیں. جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اللہ تبارک تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن یہ لوگ جو ہے چار لوگوں کے ساتھ میں رہیں گے، یعنی انبیاء کے ساتھ میں بھی رہیں گے اور صدیقین کے ساتھ میں رہیں گے اور شہداء کے ساتھ میں رہیں گے اور صالحین کے ساتھ میں رہیں گے. یہ ایسے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ میں جو ہے یہ لوگ رہیں گے، بشرطے کہ یہ لوگ اللہ کا کہا مانے، اللہ کی جو قرآن ہے، اللہ تبارک تعالیٰ جن باتوں سے منع فرما رہے ہیں ان سے رک جائیں. ویسی چیزیں اگر دنیا کے اندر یہ لوگ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ چار لوگوں کے ساتھ میں قیامت میں رکھیں گے. جیسے صراط المستقیم، یہ لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے صراط المستقیم پہ چلایا، یہ چاروں کو. تو اگر ہم بھی جو ہے صراط المستقیم پہ چلیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ قیامت میں جنت میں ان لوگوں کے ساتھ میں ہمیں رکھیں گے. اس کا وعدہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں. اگر میری اطاعت کریں گے اور رسول کے قدم پہ چلیں گے تو میں قیامت میں ان چاروں کے ساتھ میں آپ لوگوں کو جنت میں رکھوں گا. تو اب جو ہے آپ اندازہ لگائیے کہ ایسے بڑے لوگ جو انبیاء حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور صدیقین جو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، شہداء جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، اپنا مال بھی لگا دیے، جان بھی لگا دیے. پھر صالحین تو قیامت تک انشاءاللہ آتے رہیں گے. اب یہ تینوں کا تھوڑا کم ہو گیا، ابھی تو کوئی انبیاء آنے والے نہیں ہیں. صدیقین یعنی اب کوئی اللہ کے رسول کے ساتھ، یعنی جیسے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور جیسے صحابہ تھے، تابعین تھے، ایسے لوگ تو اب وہ مقام کے لوگ، وہ لیول کے لوگ تو انشاءاللہ اگر اللہ چاہے تو کسی کو وہ لیول بنا تو نہیں بول سکتے، لیکن میکزیمم جو ہے تو امکانات نہیں ہیں. پھر شہداء جو اللہ کے راہ میں مارے گئے اور اپنا مال بھی لگا دیے، اپنی جان بھی لگا دیے. یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو اگر یہ مقام حاصل کر دے، اللہ کی مرضی ہے. اب رہے صالحین تو انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک آتے رہیں گے
تو اسی طریقے سے اگر ہم صالحین بنتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسے بڑے لوگوں کے ساتھ جو ہے ہمیں جنت میں رکھیں گے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے کہ اللہ کے رسول میں اگر آپ کو دیکھنا چاہوں، آپ تو کیونکہ جنت کے درجے ہیں، آپ بڑے اعلیٰ درجے میں رہیں گے، آپ اونچے اس مقام پہ رہیں گے، تو میں تو دنیا میں تو آپ کو دیکھ رہا ہوں، لیکن وہاں پہ میں آپ کو کس طریقے سے دیکھوں گا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے تم جو ہے آج اپنی کھڑکی میں سے یا باہر نکل کر یہ ستاروں کو آسمان پر دیکھتے ہیں، اسی طریقے سے اپنی کھڑکی میں سے جو ہے آپ جو ہے جس کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں، جو اونچے درجے کے لوگ ہیں ان کو آپ اپنی کھڑکی میں سے دیکھ سکتے ہیں، اور یہ لوگ بھی اوپر والوں سے جا کے مل سکتے ہیں، اور اوپر والے بھی نیچے والوں سے آ کے مل سکتے ہیں، اللہ عالم۔ لیکن یہ چیزیں ہو سکتی ہے، تو اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ یہاں ذکر فرما رہے ہیں یہ کہ ان کے ساتھ رہیں گے، اگر میری بات مانیں گے، میرے نقش قدم پر چلیں گے، تو انشاءاللہ میں جو ہے سو ایسے لوگوں کے ساتھ میں تمہارے کو رکھوں گا۔ تو کتنی بڑی کامیابی ہوگی کہ ہم لوگ جو ہے جب بھی اپنا دل بولا تو ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، ان سے جا کر ملیں گے، جو سابقہ اور بھی جو رسول تھے ان سے جا کے ملیں گے، صدیقین سے جا کے ملیں گے، شہداء سے جا کے ملیں گے، کتنا بڑا مقام ہوگا، وہ لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے، انہیں دیکھ کر پھر آئیں گے، پھر وہ لوگ بھی ان کا دل بولا تو ہمارے پاس آئیں گے۔ یہ کتنی بڑی کامیابی ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ قرآن کو فالو کرنا ہے، قرآن میں جو چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ نے حرام کر دی ہے اس سے بچنا ہے، اور جو چیزوں کو حلال کر دیے ان کو اس کو جو ہے استعمال کرنا ہے، اور جو حقوق اللہ تبارک تعالیٰ نے بتا دیے ہیں وہ حقوق کو جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ جیسا بول رہے ہیں اسی طریقے سے اس کو یعنی اپنے اس میں لانا ہے، تو جب بھی ہماری دنیا بھی کامیابی ہوگی اور آخرت کی بھی کامیابی ہوں گی، انشاءاللہ اس میں کامیابی ہوں گی۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے خاص طور پہ اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ میں ایسے لوگوں کے ساتھ میں رکھوں گا ان لوگوں کو جو میری بات سنتے ہیں۔ تو ہم جو ہے پڑوسی کے حقوق کیا ہے اس کو ادا کریں، ہم اپنے گھر والوں کے حقوق کیا ہے اس کو ادا کریں، رشتہ داروں کے حقوق کیا ہے اس کو ادا کریں۔ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ اپنے اپنے حقوق جیسے جیسے بولتے ہیں، اس لیے جیسے ان کو جو ہے حقوق ادا کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کریں ہمیشہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ جس طریقے سے ہمیں جینے کے لیے دنیا کے اندر کہہ رہے ہیں ہم جو ہے سو اس طریقے سے جئیں، اور اس دنیا کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جس طریقے سے استعمال کرنے کا طریقہ ہمیں بتایا ہے اس طریقے سے ہمیں استعمال کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری مرضی سے استعمال کرے، جیسا چاہے استعمال کرے، ویسا نہیں ہے۔ دنیا بنائی ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے، لیکن یہ ساری چیزوں کو استعمال کرنے کے لیے اللہ کی اس میں پسند بھی ہونا چاہیے۔ یہ اپنے کان ہیں، لیکن یہ کان سے غیبت نہیں سننا چاہیے، کیونکہ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اس سے ہم اچھی باتیں سنیں، اس سے ہم قرآن سنیں، اس سے ہم جو ہے اللہ کی اچھی اچھی باتیں سنیں۔ تو اب ہم اس سے اگر غیبت سنتے ہیں تو یہ اللہ کے خلاف ہوگا۔ یہ آنکھیں اللہ تبارک تعالیٰ نے دی ہے یہ اچھی اچھی چیزوں کو دیکھنے کے لیے، اللہ کے وہ چیزوں کو دیکھنے کے لیے جس کی جو چیزیں دیکھنے کے بعد آپ کو جو ہے یہ گمان ہوتا ہے کہ ہاں یہ اللہ کی چیز ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس کو بنائے ہیں، اس کے اندر آپ جو ہے تو اس کے اندر اللہ کی جو ہے مرضی تلاش کرتے ہیں۔ جیسے کہ ایک پرندہ ہے، اپنے پرندہ جو ہے آسمان میں تیر رہا ہے اپنے پروں کے ساتھ میں، تو اس کو دیکھ کر اپنی آنکھوں سے ایک اللہ کے طرف متوجہ ہو کر یہ کہنا کہ الحمدللہ آپ کی ذات پاک ہے میرے پروردگار، آپ کیسا اس پرندے کو جو ہے اس کو جو ہے آسمان میں تیرنے لگا رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک آیت میں قرآن میں فرمایا کہ میں ان کے پیروں کو یہ پیر پھیلا بھی دیتے ہیں اور سکڑا بھی دیتے ہیں، اور میں ان کو تھامے ہوئے ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرمائے رہے ہیں کہ میں ان کو تھامے ہوئے ہوں۔ تو یہ نگاہیں جو ہے تو اس طریقے سے استعمال ہونا چاہیے جس سے اللہ تبارک تعالیٰ کچھ ہو۔ روڈ پہ جا رہے ہیں، نامحرم عورتوں کو دیکھ رہے ہیں،
روڈ پہ جا رہے ہیں، نامحرم مردوں کو دیکھ رہے ہیں، ایسا غلط آنکھوں کا استعمال کرنا اللہ تبارک تعالیٰ کو گوارا نہیں ہے۔ اب اسی طریقے سے زبان ہے، زبان کو ہم جیسا چاہے ویسا استعمال نہیں کر سکتے۔ اس زبان کو اللہ تبارک تعالیٰ جیسے چاہتے ہیں، ایسا نہ ہو سامنے والا کا دل جو ہے دکھ جائے، اس طریقے سے بات نہ کریں۔ ایسا نہ ہو ہم دل میں جو آئے اس کو سامنے والے کو بول دے رہے ہیں، تاکہ وہ جو ہے اپنے سے ہم سے جو ہے آخری میں جو ہے سو وہ بیزار ہو کے جو ہے سو اپنے سے دور ہو جا رہا ہے۔ ایسا نہیں بات کرنا چاہیے، ہمیشہ اچھی مٹھاس سے بات کرنا چاہیے تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ اس سے خوش ہو۔ زبان بھی اس طریقے سے بات کرنا چاہیے، اور اپنے پیروں کو بھی ایسی وہاں پر لے کر جانا چاہیے جہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے خوش ہو، اور اپنے ہاتھوں سے بھی ایسے کام کرنا چاہیے جو نیک کام ہوتے ہیں، تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے خوش ہو۔ تو یہ ساری چیزیں کرنے سے جب ہم جو ہے صالح بندوں میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ جو ہے شامل ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ ہم جو ہے اللہ جس طریقے سے اس دنیا کو استعمال کرنے کے لیے کہا ہے اس طریقے سے استعمال فرمائیں، اس طریقے سے کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم بھی اللہ کے بہت چاہتے بندے بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ آنے والے رمضان میں ہم لوگوں کی اللہ تبارک تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، اور سب لوگوں کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہے سارے لوگوں کو رمضان مبارک کے روزے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے، صدقہ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ